میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاں کے مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ اللہ عز و جل کے ولی، عاشق نبی، نائب غوث جلی، مجدد دین مصطفی، سیدی و مرشدی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، المعروف فتاوی رضویہ، جو کہ تحقیقات نادرہ پر مشتمل عظیم الشان فقہی انسائیکلوپیڈیا ہے۔ اس کی 10ویں جلد میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھتے ہیں، جو مجھ پر سلام عرض کرتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں۔ ہاتھوں ہاتھ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر دیجئے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو شجر کی ہے۔ اللہ رضی اللہ عنہ کی بخشش میں فرما رہے ہیں، ان پر درود جن کو پتھر بھی سلام کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں سلام جن کو درخت بھی سلام کرتے ہیں، ان پر درود تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں جنہیں بے کسوں کی طاقت کہا جاتا ہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، جنوں بشر سلام کو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 1430 سنہ ہجری صفر المظفر کی آج 26ویں شب اور 25 صفر کو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سے پاک منایا جاتا ہے۔
الحمدللہ فیضان مدینہ سردار آباد میں شور کوٹ جھنگ وغیرہ کے اسلام بھائی جمع ہیں، تو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی اعلیٰ سیرت کے متعلق کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے اعلیٰ حضرت کے متعلق عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت کے منقبت کے چند اشعار بھی ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ تھر تھرائے کانپ اٹھے باغیان مصطفیٰ، تھر تھرائے کانپ اٹھے باغیان مصطفیٰ، جب قلم تو نے اٹھایا، جب قلم تو نے اٹھایا، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ ہی رہے گا حشر تک تیرا شاہ، کام ہے وہ کر دکھایا، کام ہے وہ کر دکھایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ خدا عطار مرشد کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
محمد ظفر الدین بہاری علیہ رحمت الباری حیات اعلی حضرت میں لکھتے ہیں، سفر جبل پور میں مولانا عبدالسلام علیہ رحمت اللہ السلام نے اعلی حضرت کی بارگاہ میں 1000 روپے بطور نذرانہ پیش کیا۔ اعلی حضرت نے وہ نذرانہ قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا، مولانا کیا یہی کم تھا جو آپ نے اب تک خرچ کیا؟ یعنی جو خیر خواہی آپ نے کی اس میں بھی کافی آپ نے خرچ کر دیا تھا۔ پھر حاجی کفایت اللہ علیہ الرحمہ سے فرمایا 1000 روپے رکھ لو اور میرے وظیفے کی جو صندوقچی ہے وہ اٹھا لا۔ حاجی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 روپے اعلی حضرت کے حکم پر سامنے کمرے میں رکھ دیے اور وظیفے والی صندوقچی جو 8 کونوں والی تھی، 1 فٹ اس کی تقریباً لمبائی، وہ لا کر حاضر کر دی۔ اس صندوقچی میں ایک طویل سفید کپڑے پر سیاہ ڈورے کے حروف وظیفہ لکھا ہوا، وہ وظیفہ جو اعلی حضرت کو اعلی حضرت کے پیر و مرشد کی طرف سے عنایت ہوا اور آپ ہر روز بلا ناغہ اس سے بعد نماز فجر پڑھا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے پیر و مرشد کے عطا کردہ اوراد و وظائف پابندی سے ہم پڑھتے رہے۔ اس صندوقچی پر تالا لگا رہتا تھا، چابی اعلی حضرت کے پاس ہوتی تھی رحمۃ اللہ تعالی۔ اب 1 فٹ کی صندوقچی، اس کے اندر وظیفے کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہوتی تھی، نہ اس میں اتنی گنجائش تھی۔ سید اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کے سامنے صندوقچی رکھی گئی، آپ نے الٹے ہاتھ سے تھوڑا سا صندوقچی کو کھولا اور سیدھا ہاتھ اس میں داخل فرمایا، روپے نکالے اور مولانا عبدالسلام جو میزبان تھے ان کے ملازمین، ملازمہ، خدام، رضاکاران وغیرہ کو آپ نے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ دیکھنے والے حیران کہ اتنی سی وہ صندوقچی سے اعلی حضرت روپے نکالے جا رہے اور عطا فرماتے جا رہے، اور اسی پر معاملہ ختم نہ ہوا بلکہ اسی صندوقچی سے اعلی حضرت نے میزبان کی بہو اور میزبان کی بچیوں کے لیے سونے کے زیورات نکالنا شروع کر دیے اور عطا فرمانے لگے۔ پھر اسی صندوقچی سے اعلی حضرت نے میزبان کے چھوٹے بچے کے لیے سلا ہوا کرتا نکال کر بھی عطا فرمایا، اور اسی صندوقچی سے اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے اور لوگوں کو بھی نوازا اور ان کی بچیوں کو بھی سونے کے زیورات عطا فرمائے، یہاں تک کہ میزبان آنے اعلی حضرت یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں جو کچھ خرچ کیا اس سے بڑھ کر اعلی حضرت نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی اعلی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ خدا کے بخشش شریف میں میرے آقا اعلی حضرت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا۔ جو مومن اللہ کے محبوب کا ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ مومن کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر
پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، وہ کہ اس در کا ہوا بلکہ خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ سے پھر گیا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑا ہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ جو اللہ کے محبوب کا ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اور کسی اور نے کہا مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی۔ اتنی سی صندوقی سے اعلیٰ حضرت کیا کیا نکالا، کیا کیا برآمد فرما رہے، تو معلوم ہوا ہمارے اعلیٰ حضرت با کرامت ولی تھے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت مال و دولت کی تما نہ رکھتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ صاحب جود و سخا تھے۔ آپ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ عز و جل، میں نے مال سے کبھی محبت نہ رکھی، صرف انفاق فی سبیل اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ مال سے کیوں محبت ہے؟ کہ اس مال کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اس لیے محبت ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ میں میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ترکیب تھی کہ آپ نے باقاعدہ غریبوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، دینی طلباء کے وظائف مقرر کیے، اور بیرونی شہر کے طلباء کو آپ منی آرڈر کے ذریعے رقوم بھیجا کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے کہ الحمدللہ عز و جل کبھی بھی فقیر نے زکات ادا نہیں کی، کیونکہ پورا سال میرے پاس کبھی اتنا مال رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت کے صدقے ہمیں اللہ تبارک و تعالی مال کی محبت سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور جو دوسروں کے پاس ہے اس سے مایوس کر دے، اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ جو اپنے پاس سے اس پر مطمئن ہو جائے جو اللہ نے دیا ہے، جو دوسروں کے پاس مال اس سے مایوس ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے مختصر سی کوئی نصیحت فرمائیے، نصیحت فرمائیے مگر ہو مختصر۔ فرمایا نماز پڑھو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو، اور ہرگز ایسی بات نہ کرو جس سے تمہیں کل معذرت کرنا پڑے۔ معاف کیجیے غلطی ہو گئی، ایسی کام کرنا میں کیوں کیا تھا بھائی، پہلے سوچتے نا، ہاں ہو جائے تو معذرت کرنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مزید فرمایا لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو جاؤ۔ وہ مذہبی لوگ، وہ نادان لوگ جو دین سے دنیا کا نفع اٹھانا چاہتے ہیں، اپنا مذہبی ہونا کیش کرانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں نصیحت ہے، بڑی زبردست نصیحت۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اپنا عالم ہونا کیش نہیں کروایا۔ آپ سودا لینے جاتے، دکاندار کہتے حضور آپ سے کیا لینا ہے، آپ ایسے لے جائیے، یا دام کم کروانے کی کوشش کرتے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے جو دام اوروں سے لیتے ہو وہی مجھ سے لیں۔ آپ دام بھی کم نہیں کرواتے کہ جو لوگوں سے لیتے وہی مجھ سے لیں۔ اور ہماری یہ خواہش ہو چونکہ میں داڑھی والا ہوں، چونکہ میں امامے والا ہوں، چونکہ میں امامت کرتا ہوں، چونکہ میں حافظ قرآن ہوں، میں استاد
استاد ہوں تو مجھ سے تو رعایت ہونی چاہیے، مجھے بھی لائن میں لگاتے ہیں آپ، دیکھو بھائی۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم بحکم حدیث برا بندہ بن جائے۔ جی ہاں، وہ بندہ برا بندہ ہے جو دین سے دنیا کا نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنیے، مرآت میں ترمذی، بہقی اور شعب الایمان کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت سیداتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے مالک دین و دنیا، شہنشاہ حد و سرا، غریبوں کے ملجا و ماوا، بے کسوں کے حاجت روا، مشکل کشا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، برا بندہ وہ بندہ ہے جو غرور و تکبر کرے، اونچی شان والے کو بھول جائے، رب تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جو ظلم و زیادتی کرے اور قہار اعلیٰ جل جلالہ کو بھول جائے۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جو دنیاوی کھیل کود میں لگ جائے، قبرستان اور اپنے گل سڑ جانے کو بھول جائے۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جو غرور کرے، حد سے بڑھ جائے، اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول جائے۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جو دنیا کو دین کے لیے دھوکہ دے۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جو شبہات سے دین کو بگاڑ دے۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جسے ہوس یعنی لالچ، طمع لیے پھرے۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جسے نفسانی خواہشات ذلیل کر دیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت قبلہ مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان شرح مشکات مرآت میں اس حدیث پاک کے تحت جو کچھ فرماتے ہیں اس کا خلاصہ سنیے۔ اللہ ہمیں یاد رکھنے کی، عبرت لینے کی اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں وہ بندہ برا بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے، اپنے آپ کو دل میں بڑا جانے، اپنی چال ڈھال سے بڑائی کا اظہار کرے، اپنے کردار و رفتار سے بڑائی ظاہر کرے، نشست و برخاست، آنا جانا، اٹھک بیٹھک سے اپنی بڑائی ظاہر کرے، اپنی وضع قطع لباس سے بڑائی ظاہر کرے۔ وہ بندہ برا بندہ ہے جو سب سے قوی اور سب سے قادر، جبار و قہار اعلیٰ، مالک و مولا جل جلالہ کی گرفت اور پکڑ کو بھول جائے، حد سے بڑھ جائے، غریبوں، مسکینوں، مظلوموں پر جبر و زیادتی کرے۔ وہ بندہ برا بندہ ہے جو اپنی ابتدا اور انتہا بھول جائے۔ یہ بھول جائے کہ پہلے میں ایک ناپاک قطرہ تھا، 2 مرتبہ پیشاب گاہ سے نکلا، پھر کمزور بچی کی صورت میں دنیا میں آیا، جو نہ دیکھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ دے سکتا تھا، نہ لے سکتا تھا، سمجھ بوجھ بھی کچھ نہیں تھی، بالکل کمزور محتاج، اور آپ عن قریب موت واقع ہوگی اور مجھے میرے چاہنے والے اندھیری قبر میں رکھ کر منو میں مٹی ڈال کر تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے، قبر میں گل سڑ کر میرے اعضاء بکھر جائیں گے، میری خاک خاک میں مل جائے گی۔ تم شوق سے جائز پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے جہازوں میں اڑو یا چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ مسکین کا رکھو یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو مت بھولو۔ وہ بندہ برا بندہ ہے جو نیکوں کی سی شکل بنا کر، اچھے اعمال دکھا کر، مال و دولت والے، منصب والے لوگوں کو، کسی کونسلر کو، پولیس افسر کو، کسی فوجی افسر کو، کسی محکمے کے بڑے کو، کسی ایم پی کو، کسی ایم ایل اے کو، کسی پارٹی کے بڑے کو، کسی کینڈیڈیٹ کو متاثر کر کے اپنے جال میں پھنسائے، اپنا دیندار ہونا کیش کروائے، اپنی داڑھی کو کیش کروائے، اپنے امامے کو کیش کروائے، اپنے لباس کو کیش کروائے، اپنی تلاوت کو، نعت خوانی کو، مبلغ ہونے کو کیش کروائے، امامت کو کیش کروائے، خطابت کو کیش کروائے، تنظیمی ذمہ داری کو کیش کروائے۔ وہ بندہ برا بندہ ہے، لوگ اس سے اس کی دینداری کی وجہ سے محبت کرتے ہو اور یہ لوگوں سے ان کی دنیا داری، مالداری، منصب و عہدے داری کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ لوگ کیوں محبت کرتے ہیں کہ یہ بڑے نیک اسلامی بھائی، اور یہ محبت کرتا ہے کہ یہ مالدار، بتائیں کون اچھا ہے؟
لوگ محبت کرتے ہیں قاری صاحب، یہ تلاوت فرماتے ہیں، یہ امامت فرماتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، یہ نعت پڑھتے ہیں، اور یہ محبت کرے کہ یہ سیٹھ صاحب ہے، یہ افسر ہے، تو کس کی اچھی نیت ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میٹھے میٹھے اسلام میں ہو سکتا ہے ہم سے حسن زن رکھنے والے لوگ حسن زن کی برکت پائیں، اور اگر ہم بدنیت ہو جائیں تو بدنیتی کی دنیا اور آخرت میں سزا پائیں۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی؟ آپ دین سے دنیا کا نفع حاصل نہیں کرتے تھے، لیڈر اس کا طوفانی دورہ تھا نا ہندوستان کا، تو آپ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اب اتنا بڑا لیڈر ملنا چاہتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا سنیے، فرمایا کسی دینی مسئلے سے متعلق اس سے باتیں کرے گا یا دنیاوی معاملات کا؟ دنیاوی معاملہ میں کیا حصہ لوں گا؟ میں نے اپنی دنیا چھوڑ رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ شہد دکھائے زہر پلائے قاتل نائل شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اعلیٰ حضرت دنیا سمجھا رہے کیا ہے دنیا؟ یہ ڈائن ہے، چڑیل ڈائن، جو اس سے محبت کرتا ہے اس کو ہلاک کر دیتی ہے، شہد دکھاتی ہے زہر پلاتی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل نائل شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا مردار کا طالب ہوتا ہے، حدیث پاک مفہوم، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کسی کو خط لکھا، اس میں آپ نے انفرادی کوشش فرمائی، تو سنیے کیا لکھا۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں جتنا آرام مل رہا ہے کیا محض فضل خداوندی نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ پریشان ہیں، بس مصیبتیں ختم نہیں ہوتی، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، تو اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں جب دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں جتنی راحت ملے تو شکر ادا کریں، قید خانے میں راحت مل رہی ہے، تھوڑی بھی ملے تو شکر ادا کریں۔ فرمایا اعلیٰ نے لکھا دنیا فاحشہ ہے، جس طرح فاحشہ عورت ہوتی یہ فاحشہ ہے، اپنے طالب سے بھاگتی ہے، جو اس کے پیچھے جاتا ہے اس کے آگے یہ طالب پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اور اپنے حارث کا مطلب ہے بھاگنے والا، کنارہ کا شیخ اختیار کرنے والا، جو اس کو لفٹ نہیں کراتا دنیا کو، اپنے حارث کے پیچھے دوڑتی ہے۔ دنیا میں مومن کا قوت کفاف بس ہے، یعنی دنیا میں مومن کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کا گزر بسر ہو جائے، اس کو کھانا پینا مل جائے، اس کو لباس مل جائے، اس کو رہنے کی جگہ مل جائے، اور کیا کرنا ہے مومن؟ شہد دکھائے زہر پلائے قاتل نائل شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ نبی رحمت کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ جب تمہیں سخت بھوک لگے ایک روٹی اور پانی کے پیالے پر گزارا کرو اور کہہ دو میں دنیا اور اہل دنیا کو چھوڑتا شیر دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائم شوہر کش اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھائی ہے جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اعلی حضرت کے صدقے ہمیں دنیا کی محبت سے چھٹکارا مل جائے ایک بار بریلی کے تاجدار علیہ رحمت اللہ الغفار پیلی بھیت سے بریلی شریف ٹرین کے ذریعے جا رہا ہے راستے میں ایک اسٹیشن آیا اس کا نام تھا نواب گنج 1-2 منٹ کے لیے ٹرین رکی نماز مغرب کا وقت آیا تو اعلیٰ حضرت نے رفاقہ کو ساتھ لیا اور پلیٹ فارم پر اتر کر نماز شروع کر دی باجماعت رفاقہ پریشان کہ ٹرین چلی جائے گی تو کیا ہوگا اعلیٰ حضرت نے اطمینان سے اذان دلوائی اور جماعت قائم کرائی اب ڈرائیور انجن چلاتا ہے ٹرین چلتی نہیں ٹی ٹی اسٹیشن ماسٹر سب لوگ جمع ہو گئے ڈرائیور کہتا ہے کہ انجن میں کوئی خرابی نہیں اچانک ایک پنڈت ہندوؤں کا جو مذہبی پیشوا ہے اس کو پنڈت کہتے ہیں ہمارے عالم ہوتے ہیں ان کے یہاں پنڈت کہتے ہیں وہ چیخا ارے دیکھو کہ درویش نماز پڑھ رہا شاید اسی وجہ سے ٹرین نہیں چل رہی اب اعلیٰ حضرت کے گرد لوگوں کا ہجوم ہو گیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت اطمینان سے نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور اعلیٰ حضرت نماز بہت اطمینان سے پڑھ رہے ہیں اللہ ہمیں بھی نصیب فرما یا تو پڑھی نہیں جاتی پڑھتے ہیں تو بھاگ نماز پڑھ کر آپ ٹرین میں سوار ہوئے تو ٹرین بھی چل پڑی میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اعلیٰ حضرت کے صدقے ہمیں اللہ تعالیٰ نمازوں کی پابندی نصیب فرما دے کتنے مسلمان ہیں جو بیچارے نماز نہیں پڑھتے مسلمانوں کی غالب اکثریت ایک اندازے کے مطابق 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے پڑھنے والوں میں بھی ایک پرسنٹیج ان مسلمانوں کی ہے جو نماز پڑھتے تو ہیں مگر جب گھر میں کوئی شادی ہے کوئی تقریب ہے تو چھوڑ دیتے کوئی پریشانی آتی فوتی ہوتی تو نماز چھوڑ دیتے سفر میں چھوڑ دیتے جیسے گویا نماز معاذ اللہ سفر میں معاف ذرا سفر میں درد ہوا تو نماز دو بقیہ سارے معاملات ہوتے بس نماز چھوٹ جاتی اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے وہ نادان جو نماز میں غفلت کرتے ہیں سنیں اور عبرت حاصل کریں روز قیامت سب سے پہلے ایک روایت کے مطابق نماز کا پوچھا جائے گا جس کا معاملہ نماز میں کلیئر ہو گیا اس کا ہر معاملہ کلیئر ہو جائے گا اور جس کا نماز کا معاملہ کلیئر نہ ہوا تو بقیہ معاملات میں بھی پھنس جائے گا بے نمازی کا عمل برباد کر دیا جاتا ہے ایک نماز چھوڑنے کا نقصان ایسا ہے گویا انسان کا اہل و عیال و مال سب کچھ ضائع ہو گیا جو صحیح طور پر نماز نہیں پڑھتا خائب ہے خاسر ہے نامراد ہے
وقت گزار کر نماز پڑھنے والا کتنا بدنصیب ہے کہ اس کی نماز وہ سیدھا پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے نکل جاتا ہے. بے نمازی کو رسول ہاشمی مکی مدنی نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدبخت فرمایا. بدنصیب بدبخت. بے نمازی کیسا مجرم ہے؟ یہ قاتل سے بڑا مجرم. بے نمازی بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اور غضبناک ہوگا. نماز میں سستی کرنے والے کو ناراضی رب اکبر عز و جل کی صورت میں عالم برزخ میں قیامت قائم ہونے اور دنیا ختم ہونے کے درمیان کے جو پیریڈ ہے اس کو کہتے ہیں برزخ. پردہ آگ ہمارے لوگوں سے وہ پردہ اس لیے اس کو برزخ کہتے ہیں کہ نماز میں سستی کرنے والے سے رب ناراض ہوا جل جلالہ کا. اس کا سر پتھر سے بار بار قیامت تک کچلا جاتا رہا. بے نمازی نماز ضائع کرنے کی سزا دنیا میں پائے گا, نزا میں پائے گا, قبر میں پائے گا, میدان محشر میں پائے گا. بروز قیامت یہ برباد ہوگا, رسوا ہوگا اور بطور سزا اس کے چہرے پر رسوا کن تحریر لکھی ہوگی اور اس بدنصیب کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا. بے نمازی جہنم کی خوفناک وادی غی کا حقدار ہے. الامان الامان الامان. آئیے قرآن پاک سنیے پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ترجمہ کنز ایمان. اے ایمان والو, تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے, اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں. مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام کی ایک جماعت کا کہنا ہے اس آیت میں ذکر اللہ سے مراد 5 نمازیں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء جو اپنے مال کا خریدنا یا بیچنا یا اپنا پیشہ یا اپنی اولاد کی وجہ سے نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے سے غفلت کرے گا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ساری عمر تکلیف کے باوجود بیماری کی حالت میں بھی ساری عمر آپ نے نماز پنجگانہ مسجد میں باجماعت ادا فرمائی. دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں ہم حاضر اور اعلی حضرت سے ہم کو پیار اور انشاءاللہ اپنا بیڑا انشاءاللہ. تو آئیے ہم بھی عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں گے, جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, مسجد میں پڑھیں گے, صف اول میں پڑھیں گے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے. زور سے کہیے انشاءاللہ. اور دعوت اسلامی والوں کا تو مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو اکیلے نہیں جانا, بلکہ نماز کے لیے جاتے جاتے کسی کو انفرادی کوشش کر کے ساتھ لے کر جانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1905 میں اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کے چھوٹے بھائی اور بڑے شہزادے سفر حج پر روانہ ہوا. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یاد محبوب میں بے قرار رہا. کیا کیفیت ہوئی؟ لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے,
لے رضا کب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ بس پر لگ جائے رو کے مدینے چلے جاؤ. مگر والدہ سے اجازت لینی ضروری تھی. یاد رکھیے کہ حج جب فرض ہو جائے تو ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے، مگر نفلی حج کے لیے اجازت لینی پڑے گی. یہ نفلی حج کا فرض حج اعلیٰ حضرت پہلے ادا کر چکے تھے. آپ تو عالموں کا عالم ہے، مفتیوں کے مفتی ہیں، تو والدہ کی اجازت ضروری تھی اور آپ کو یقین تھا کہ والدہ اجازت نہیں دیں گے. اب آپ پریشان تھے کہ کیا کیا جائے. دل بہت چاہتا ہے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں اور امی اجازت نہیں دیں گے، کس طرح عرض کروں. فرماتے ہیں کہ آخر کار میں حاضر ہوا والدہ کی خدمت میں. والدہ چادر اوڑھ کر آرام کر رہی ہیں. کہتے میں نے آنکھیں بند کی اور سر ماں کے قدموں میں رکھ دیا. ماں کو کیسے راضی کرنا ہوتا ہے اعلیٰ حضرت سے سیکھ لیں. ہم سے امی بھی راضی نہیں کی جاتی بھائی، ہم ایسے ہو گئے بھائی. حالانکہ ماں کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے، اس کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے. برحال اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے آنکھیں بند کی اور قدموں پر سر رکھ دیا تو والدہ ماجدہ گھبرا کر اٹھتے ہیں. فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی حج کی اجازت دے دیجیے. وہ اس لائن کو کہتے ہیں کہ امی قافلے کی اجازت نہیں دیتی تو سیکھ لیں کس طرح اجازت دینی ہوتی. تربیتی کورس کی اجازت نہیں ملتی تو سیکھ لیں کیسے اجازت دینی ہوتی. فرماتے پہلا لفظ جو فرمایا یہ تھا خدا حافظ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ہاتھوں ہاتھ اسی وقت الٹے پاؤں باہر آ گیا، یعنی فوراً باہر آیا اور اسٹیشن پہنچا. جب حج سے واپس آیا تو پتا چلا کہ میں اسٹیشن کو نہیں پہنچا تھا کہ والدہ نے فرمایا میں اجازت نہیں دیتی، مگر میں تو جا چکا تھا اور اجازت لے کر گیا تھا. اسے بلا لو. فرماتے میں جا چکا تھا. چلتے وقت میں نے لگن میں پانی کے بڑے برتن میں جو وضو کیا تھا اس کا پانی والدہ نے میری واپسی تک پھینکنے نہ دیا کہ اس کے وضو کا پانی. یہ اعلیٰ حضرت سے اعلیٰ حضرت کی والدہ کیسی عقیدت رکھتی تھی. اور باہر بات اسلائی میں بڑے نیک سمجھے جاتے ہیں اور گھر میں بھی پوچھتا بھی نہیں. تو جو گھر میں باعمل ہوتا ہے اس کی عزت باہر بھی ہوتی ہے گھر میں بھی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ والدین کریمین کا ادب احترام اطاعت ایسی کرتے تھے کہ بس آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا تو اعلیٰ حضرت والد کی جو جائیداد تھی اس میں اپنے حصے کے مالک سے مختار تھے، مگر آپ نے اپنی ساری جائیداد کا اختیار اپنی والدہ کے سپرد کر دیا. اور غور کیجیے کہ آپ کی امی جان آپ کی جائیداد کی مالکہ کی حیثیت سے آپ کی جائیداد میں تصرف فرماتی اور اعلیٰ حضرت کو کوئی کتاب لینی ہوتی تو پہلے ماں سے پوچھتے تھے اور پھر کتاب خریدتے تھے. ماں اجازت دیتی تو آپ کتاب خریدتے تھے. الحمدللہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے پیار ہے اور انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. اعلیٰ حضرت سے ہمیں جو پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا. تو جو جن کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہوگا ان کے حالات پر غور کیجیے، ان کی اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ سیرت پر غور کیجیے. اتنے بڑے امام، حافظ، مصنف، شاعر، کیا کیا کریں. اور ماں کی بارگاہ میں دیکھیں کہ ایسا ان کا انداز ہے. ماں کو کیسے راضی کرتے ہیں. ان نادانوں کے لیے سبق ہے جو اپنی ماں کو لفٹ نہیں کراتے.
یا ماں کے ساتھ نظریں ملاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اپنی جائیداد میں سے، اپنے مال میں سے ماں کو حصہ نہیں دیتے، ماں کو راضی نہیں کرتے. ماں کو راضی رکھنا ضروری ہے، ماں باپ کو راضی رکھنا ضروری ہے. امیر علیہ سنت ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ روز اپنے والد کا ہاتھ چومیں، والدہ کے قدم چومیں. تو کاش اعلی حضرت کے صدقے ہم یہ سعادت حاصل کریں. آئیے ہاتھ اور نیت کر لیتے ہیں بھائی. جن کے والد زندہ ہیں والد کے ہاتھ چومیں، ورنہ بڑے بھائی کے ہاتھ چومیں. بڑا بھائی بھی تو وہ باپ کی طرح ہے، باپ نے پردہ کیا تو بڑا بھائی باپ کی جگہ پر. تو ماں کے قدم چومیں جن کی ماں زندہ ہے، اور اگر وہ فوت ہو گئے تو میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ فوت شدہ ماں باپ کے بھی حقوق ہیں. ان کے عزیزوں سے تعلق داری، ان کے لیے صالح ثواب کرنا، ان کی قبر پر حاضری دینا، سورہ یاسین کی تلاوت کرنا وغیرہ. تو آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل روز اپنی ماں کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کیا کریں گے، اور والد کا ہاتھ چوما کریں گے. والد کی دعائیں لینی چاہیے. ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں. باپ کی دعائیں لیں بھائی، دنیا آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہم اعلی حضرت کے چاہنے والے ماننے والے انشاءاللہ ماں باپ کا ادب احترام پہلے سے بڑھ کر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حیات اعلی حضرت علی رحمت رب العزت میں لکھا ہے اعلی حضرت زیادہ سے زیادہ ایک پیالی بکری کا شوربہ بغیر مرچ کا اور 1 یا 1.5 عدد سوجی کا بسکٹ، اور وہ بھی روزانہ نہیں کھاتے تھے، بعض اوقات ناغا بھی کر دیتے تھے. میرے آقا اعلی حضرت کیسا پیٹ کا کفل مدینہ لگاتے تھے. ایک پیالی شوربہ بغیر مرچ کے اور 1.5 عدد سوجی کا بسکٹ، یہ اعلی حضرت کی غذا ہے. اللہ فتاوی رضویہ شریف میں نے الحمدللہ پڑھا، یہ 10ویں جلد ہے. اعلی حضرت لکھتے ہیں پیٹ بھر کر کھانا سخت ضرر اور غفلت و کسل یعنی سستی کا باعث ہے. 3 روٹی کی بھوک والا ایک ہی کھائے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیشہ کے لیے یہی حکم دیا ہے، اور خود دنیا سے تشریف لے گئے، اور جو کی روٹی کبھی پیٹ بھر کر نہ کھائے. حالانکہ اللہ عز و جل کے حکم سے تمام جہان میں اختیار تھا اور ہے. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. وہ اعلیٰ حضرت کا سلام جو مشہور ہے، اس میں اعلیٰ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم اطہر پر بھی سلام بھیجے. کل جہاں ملک، سارا جہاں اللہ کی عطا سے آپ کی ملک ہے. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں
सलाम। और हम वो पेट भरकर खाने और नई नई लज्जतों वाले खाने से ही जान नहीं छुड़ा पाए अभी तक, बदकिस्मती के साथ। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी एक मर्तबा भी उम्र मुबारका में पेट भरकर खाना नहीं खाया। आप शाम को खाना तनाउल फरमाते थे, सुबह ना खाते, सुबह खाते तो शाम को ना खाते। और हमारे 3 टाइम तो पक्के ना, भूख लगे लगे 3 टाइम तो पक्के, उसके अलावा फिर चाय वाय और भी चलती। और खा खाकर डॉक्टरों के पास जाकर टोकन लेकर लाने में लगे होते। ज्यादा खाना, ज्यादा ख्वारी, ज्यादा खोरी, ज्यादा ख्वारी। वो अमीर अहले सुन्नत ने फैजान सुन्नत में पूरा बाप बांधा है पेट का कुफले मदीने। अल्लाह नसीब फरमा दे पढ़ना और समझना और अमल करना। आका अलैहिस्सलाम ने कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाया। भी तो सुन्नत है ना, कितनी प्यारी सुन्नत है, हर सुन्नत प्यारी है। अमीर अहले सुन्नत लिखा है कि काफिर की खुराक जो है वो दरिंदे की खुराक जैसी होती है और मोमिन की खुराक परिंदे की खुराक जैसी होती है। हमारी खुराक परिंदे जैसी है, दरिंदे जैसी, हमको गौर कर लेना चाहिए हम सबको। और ज्यादा खाने की वजह से वो सारी रंग बरंगी बीमारियां गले पड़ गई बदकिस्मती से। अल्लाह हमें आला हज़रत का सदका अता फरमा दे, पेट का कुफले मदीना नसीब फरमा। सलामती के 3 उसूल हैं। जो चाहता है कि सलामत रहे दुनिया आखिरत में, वो क्या करे? कम खाए, कम सोए, कम बोले। और हम बदकिस्मती से इन मदनी उसूलों पर पाबंद नजर नहीं आते ना। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कम खाते थे ना, तो आप सोते भी कम थे। पता कितना सोते थे आला हज़रत? 1.5 से 2 घंटे। और कम बोलते थे। ज़रूरत के अलावा तो औलिया किराम कुछ बोलते ही नहीं है। आप लिखते बहुत थे। और कैसा लिखा? अल्लाह अकबर। कोई बड़े से बड़ा इदारा भी क्या लिखेगा जो अकेला आला हज़रत ने लिखा। मैंने पढ़ा, उलमा ने लिखा कि आला हज़रत ने हर 5 घंटे में एक किताब अता फरमाई। हम तो बोलते ही रहते, बोल बोल के थक जाते थे, सोते रहते। तो कम खाना, कम सोना, कम बोलना। काश ये मदनी उसूल हमें नसीब हो। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल अलिया कितनी अपनी इश्क भरी आरज़ू का इजहार करते हैं, दुआ करते हैं रब की बारगाह में, इलाही में उम्दा ग़िज़ाएं न खाऊं, ग़मे मुस्तफ़ा में बसा सो ग़मे मुस्तफ़ा में बसा सो उम्दा ग़िज़ाएं न खाऊं। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन। आला हज़रत से सबका नसीब हो जाए और हमें पेट का कुफले मदीना मिले। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा। तो हम तो इतना खाते हैं कि वो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हुज़ूर दाता गंजबख्श अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है ना, कुछ लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं और कुछ जिंदा ही खाने के लिए। बस वो मकसद हयात है कि रंग बिरंगे खाओ भाई, चटखारेदार चीजें खाओ और जाके डॉक्टर के पास लाइन में हो जाएगा। अल्लाह की सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे आका आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 21 साल की उम्र में बैत फरमाई।
اور آپ کے پیر و مرشد کا نام ہے شاہ آل رسول ماں رہنوی علی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے. آپ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیٹھ فرماتے تھے. تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ تمام سلسلوں کی اجازت عطا فرمائی, خلافت بھی عطا فرمائی اور سند حدیث بھی عطا فرمائی. حالانکہ خلافت اور اجازت کے معاملے میں شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ بڑے محتاط تھے. کسی نے عرض کی حضور آپ کے خاندان میں تو خلافت بڑی ریاضت اور مجاہدات کے بعد دی جاتی ہے, آپ نے تو فوراً ان کو ہاتھوں ہاتھ خلافت دے دی. پتہ کیا ارشاد فرمایا, میاں اور لوگ گندے دل لے کر آتے ہیں, گندے نفس لے کر آتے ہیں, اور صفائی پر خاصا وقت لگتا ہے, مگر احمد رضا تو پاکیزگی نفس کے ساتھ آئے تھے, انہیں تو صرف نسبت کی ضرورت تھی. اور پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا, مجھے ایک عرصے سے فکر نے پریشان کر رکھا تھا, آج وہ دور ہو, اللہ کا شکر ہے آج وہ دور ہو. قیامت میں جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا علیہ رسول ہمارے لیے کیا لایا ہے, تو میں کہوں گا یا اللہ میں احمد رضا لایا. ایسا مرید کہ اس کا پیر اس پر مان کرتا ہے. ہم بھی مرید ہیں, مگر اب تک وہ پیر کے دیے ہوئے جدول کے مطابق نہ قافلے میں سفر ہوتا ہے, نہ پیر کے دیے ہوئے جدول کے مطابق فکر مدینہ ہوتی ہے, نہ اور دیگر کام ہوتے ہیں, نہ اجتماع میں اول تاخیر شرکت ہوتی ہے, نہ ہفتہ وار علاقہ دورے کی سعادت ملتی ہے, نہ صدائے مدینہ, نہ تہجد, نہ اشراق, نہ چاشت, نہ ابواب, نہ قرآن پاک پڑھنا, نہ پڑھانا. ہم بھی مرید ہیں. اعلیٰ حضرت کو آپ کے پیر و مرشد نے ہاتھوں ہاتھ تمام اعمال اشغال وغیرہ عطا فرمائے جو آپ کے سلسلے میں سینہ در سینہ چلے آ رہے تھے. اب یہ پیر و مرشد کی عنایت تھی, اور اعلیٰ حضرت کا پیر کے معاملے میں انداز کیا سنیے. آپ اپنے پیر خانے کا ایسا ادب کرتے تھے کہ جب پیر کے شہر میں جاتے تو اسٹیشن سے آپ ننگے پاؤں ہو جاتے, اور پیر کی خانقاہ تک آپ پیدل جایا کرتے تھے, سوار ہو کر نہیں جاتے. جو سجادہ نشین تھے انہوں نے ایک بار فرمائش کی کہ حضور دو کتوں کی حاجت ہے رکھوالی وغیرہ کے لیے. بڑے ادب سے فرمایا کہ انشاءاللہ فقیر جلد دو کتے حاضر کر دے گا. اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر پیر کی بارگاہ میں پہنچے, خانقاہ میں پہنچے. جو سجادہ نشین سے ان سے کہا حضور کتے حاضر ہیں, سارا دن کام کریں گے, رات کو رکھوالی کریں گے. اللہ اکبر. یہ ہیں اعلیٰ حضرت پیر و مرشد کے دربار کا کتنا ادب. اللہ اکبر. اور مریدی کا حق بھی یہی ہے کہ اپنے پیر کو اپنا مالک جانے کہ جو کچھ میرا ہے میرے پیر کا. فتاوی رضویہ شریف میں جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے پیر و مرشد کے حقوق بیان فرمائے وہ ہاتھ سن لیجیے. اللہ ہمیں مرشد کے حقوق سمجھنے کی, یاد رکھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 12 صفحہ 369 پر لکھتے ہیں مرشد کے حقوق مرید پر شمار سے افزوں, شمار نہیں ہو سکتا ان کا. خلاصہ یہ ہے ان کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ ہو کر رہے, اس کی رضا کو اللہ عز و جل کی رضا, اس کی خوشی کو اللہ عز و جل کی خوشی جانے, اسے اپنے حق میں تمام اولیاء زمانہ سے بہتر سمجھے. اگر کوئی نعمت دوسرے سے ملے تو بھی اسے مرشد ہی کی عطا اور انہی ہی کی نظر کی توجہ کا صدقہ جانے. مال, اولاد, جان سب ان پر تصدق کرنے کو, قربان کرنے کو تیار رہے. ان کی جو بات اپنے نظر میں خلاف شرعی بلکہ معاذ اللہ عز و جل کبیرہ معلوم, اس پر بھی نہ اعتراض کرے, نہ دل میں بدگمانی کو جگہ دے, بلکہ یقین جانے میری سمجھ کی غلطی ہے. جب ایسا ہوگا
تو ہر وقت اللہ عز و جل و سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات مشائخ کرام رضی اللہ عنہم کی مدد زندگی میں، نزا میں، قبر میں، حشر میں، میزان پر، پل صراط پر، حوض کوثر پر، ہر جگہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اس کے مرشد اگر خود کچھ نہیں تو ان کے مرشد تو کچھ ہے، یا مرشد کے مرشد، یہاں تک کہ صاحب سلسلہ حضور پر نور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر یہ سلسلہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور ان سے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان سے رب العالمین جل جلالہ تک مسلسل چلا گیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مرشد چار شرائط بیعت کا جامع ہو، پھر ان کا حسن اعتقاد سب کچھ پھل لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیر و مرشد کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے صدقے جو پیر کا خوب ادب کرتے تھے، ان کے صدقے جو پیر کی بارگاہ میں کتنی عاجزی کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ سیرت کے صدقے میں کاش ہمارا کردار اچھا ہو جائے، ہماری گفتار اچھی ہو جائے، ہم نیک بن جائیں، ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کے ساتھ حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم کے 11 حروف کی نسبت سے سلام کے 11 مدنی پھول۔ نمبر 1، مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 102 پر لکھے ہوئے جزئیے کا خلاصہ ہے، سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے، اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ 3، دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے۔ سلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ عز و جل کا مقرب ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، جیسا کہ میرے مکی مدنی مصطفیٰ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باصفا ہے، پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے۔ 7، سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 8، السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ساتھ میں ورحمت اللہ بھی کہیں تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، وبرکاتہ شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ بعض لوگ سلام کے بعد جنت المقام اور دوزخ الحرام کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ من چلے تو معاذ اللہ یہاں تک بک جاتے ہیں آپ کے بچے ہمارے غلام۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 409 پر فرماتے ہیں، کم از کم السلام علیکم اور اس سے بہتر ورحمت اللہ ملانا اور سب سے بہتر وبرکاتہ شامل کرنا، اور اس پر زیادت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس پر زیادت نہیں۔ پھر سلام کرنے والے نے جتنے الفاظ میں سلام کیا جواب میں اتنے کا اعادہ تو ضرور ہے،
اور افضل یہ ہے کہ جواب میں زیادہ کہے. اس نے السلام علیکم کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور اگر اس نے وبرکاتہ تک کہا تو یہ بھی اتنا ہی کہے کہ اس سے زیادت نہیں. واللہ تعالی اعلم. 9. اسی طرح جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں. 10. سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. 11. سلام اور جواب سلام کا درست تلفظ یاد فرما لیجیے. پہلے میں کہتا ہوں، آپ سن کر دہرائیے. السلام علیکم، السلام علیکم، اور بات یہ السلام علیکم. یہ پنجابی میں تھوڑی سلام کرنا ہے، اردو میں تھوڑی کرنا ہے، یہ تو سلام کے الفاظ عربی میں. السلام علیکم، علیکم علیکم السلام علیکم، السلام علیکم، تو یہ سلام تو نہیں ہونا بھائی. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. اب پہلے میں جواب سناتا ہوں، پھر آپ اس کو دہرائیے گا. وعلیکم السلام. اب بات وعلیکم السلام، وعلیکم السلام نہیں، وعلیکم السلام. کاف پر بھی پیش ہے، میم پر بھی پیش ہے نا. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ 2 کتابیں. بہار شریعت حصہ 16، اس کے صفحات ہیں 304، اور کتاب ہے سنت اور آداب، اس کے صفحات ہیں 120. یہ آپ ہدیۃً لے لیں. اور سنتیں سیکھنے کے لیے ایک اور ذریعہ ہے، وہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر. آئیے میں آپ کو مدنی قافلے کی مدنی بہار بھی سناتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فیضان سنت کا باب پیٹ کا قفل مدینہ، صفحہ 762. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، سنتوں کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 دن کا مدنی قافلہ باول مدینہ کراچی سے پنجاب کے شہر سہاوا ضلع پنڈی ایک مسجد میں پہنچا. دروازہ لاک، تالا لگا. یہ کہتے ہیں کہ جیسے تیسے ہم نے چابی حاصل کی، دروازہ کھولا تو ہر چیز مٹی سے اٹی ہوئی تھی. قافلے والوں نے مل جل کر مسجد کی صفائی کی، علاقہ دورہ کیا، شہر کے لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کی، مسجد میں آنے کی التجا کی. یہ کہتے ہیں کہ افسوس ہمارے اخلاص کی کمی کی وجہ سے ایک شخص بھی نہ آیا. ہم نے ہمت نہ ہاری، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قریبی کھیل کے میدان میں داخل ہو گئے. ڈرتے ڈرتے کھیلنے میں مشغول نوجوانوں کی خدمت میں نیکی کی دعوت پیش کی. الحمدللہ عز و جل ان کے دل پسیج گئے. کئی نوجوان ہاتھوں ہاتھ مسجد میں آ گئے، نمازیں پڑھنے اور سنتوں بھرے بیانات سننے کی سعادت حاصل کی، اور ہماری درخواست پر انہوں نے اس مسجد کو آباد کرنے کی نیت کی. یہ منظر دیکھ کر کے مسجد آباد ہو رہی ہے. ایک 70 سالہ بزرگ رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں تو لوگوں سے کہتا تھا مسجد آباد کرو، مگر میں سنتا ہی تھا کوئی. الحمدللہ عز و جل آج عاشقان رسول کے مدنی قافلے کی برکت سے ہماری مسجد آباد ہو گئی ہے. اس طرح کی کتنی مسجدیں ہیں جو ویران ہیں، اور اگر وہ نماز ہوتی بھی تو ہے، نماز میں ہوتا کون ہے؟ بوڑھے. ہاں آپ تجزیہ کیجئے، میں نے کیا 70 to 80% جو ہے نا بوڑھے ہوتے ہیں نماز، نوجوان نہیں ہوتے. بالخصوص فجر میں آپ دیکھیں آپ کو نوجوان نہیں ملیں گے، بوڑھے ملیں گے.
تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ کا شکر ہے ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا ہے اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا مدنی ذہن ہمارے مرشد نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو ہم ہمت کر کے اپنی مسجدوں کو آباد کریں, اپنے شہر کی مساجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھائیں, اور جو مسجدیں ویران ہیں ان کو آباد کریں, جہاں نمازی کم ہیں وہاں بڑھائیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کئی مسجدوں کے تالے کھلے ہیں, کئی مسجدوں میں نماز جمعہ کی ترکیب شروع ہوئی ہے, اور الحمدللہ کئی مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد میں حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے الحمدللہ. تو مدنی قافلے میں سفر کریں گے, یہ جذبہ بھی ملے گا اور تربیت بھی ملے گی. تو سید اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رب العزت کہ ایصال ثواب کے لیے ہو سکے تو ہاتھوں ہاتھ سفر کی سعادت حاصل کیجیے, ممکن ہو تو 12 ماہ کے لیے, 30 دن کے لیے, ورنہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت تمام اسلامی میں فرمائے, اور اس نیت سے ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ. ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا, اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.